أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ شرک کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا، مزار پر جا کر عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو اس کی صفات میں شریک سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو اس کی صفات میں شریک سمجھنا۔ آیت 152 میں فشل سے کیا مراد ہے؟ بزدلی، غصہ، محبت۔ بزدلی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست کی کیا وجہ تھی؟ مسلمانوں نے بزدلی دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ آیت 154 میں سینوں کے اندر کس چیز کی آزمائش مطلوب تھی؟ ایمان کی آزمائش، بہادری کی آزمائش، انفاق کی آزمائش۔ ایمان کی آزمائش۔ شیطان انسان کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے؟ جب اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے، جب وہ سو جائے، جب وہ گناہ کرے، جب اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے۔ اللہ والے غلطی کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، گناہ کو چھپاتے ہیں۔ استغفار کرتے ہیں۔ زندگی اور موت کے بارے میں مومن اور کافر کے عقیدے میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے؟ زندگی، موت، کامیابی اور ناکامی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا، زندگی، موت، کامیابی اور ناکامی کو اپنی تقدیر کا نتیجہ سمجھنا، ظاہری اسباب پر یقین رکھنا۔ زندگی، موت، کامیابی اور ناکامی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا۔ اگر کسی کام کے متعلق قرآن اور سنت میں صریح حکم موجود نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شورا کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے ذاتی تجربے پر عمل کرنا چاہیے، کسی مشہور عالم کی رائے لینی چاہیے۔ شورا کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ غزوہ احد میں اہل ایمان کو کون سے صدمات پہنچے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ، منافقین کی واپسی، جنگ کا شکست میں بدل جانا۔ بزدلی کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ گناہوں کی وجہ سے۔ تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح، عبادات اور خیرات میں اضافہ، دنیاوی معاملات میں بہتری۔ عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح۔ غزوہ احد کی وہ بڑی مصیبتیں کیا تھیں جن کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا؟ کھانے کی قلت ہو جانا، زخمیوں کی دیکھ بھال کا بوجھ، 70 آدمیوں کی شہادت سے 70 گھرانے متاثر ہونا۔ 70 آدمیوں کی شہادت سے 70 گھرانے متاثر ہونا۔ شیطان
اپنے دوستوں سے کیسے ڈراتا ہے، دشمنوں کی طاقت کا وسوسہ ڈال کر، نیکی کا مشورہ دے کر، جنت کا لالچ دے کر۔ دشمنوں کی طاقت کا وسوسہ ڈال کر۔ غزوہ احد میں شکست کے بعد زخمیوں سے چور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر کیا کہا؟ ڈر گئے، واپس پلٹ گئے، لبیک کہا۔ لبیک کہا۔ آزمائش کس وجہ سے آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، مومن اور منافق کو جدا کرنے کے لیے، مومن کو سبق سکھانے کے لیے۔ مومن اور منافق کو جدا کرنے کے لیے۔ آیت 178 میں کفر کرنے والوں کو مہلت دینے سے کیا مراد ہے؟ تاکہ وہ نیک ہو جائیں، تاکہ وہ گناہوں میں زیادہ بڑھ جائیں، لمبی عمر اور ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں، لمبی عمر اور ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ کس بخل کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا، مہمانوں کی عزت نہ کرنا، گھر والوں پر کم خرچ کرنا۔ زکوٰۃ نہ دینا۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کی قبولیت کی کیا علامت تھی؟ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی، قربانی کا جانور بولنے لگتا تھا، قربانی کے جانور کا رنگ بدل جاتا۔ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان مومن کب بنتا ہے؟ جب وہ اسلام قبول کر لے، جب وہ نماز اور تہجد پڑھنا شروع کر دے، جب وہ اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائے، جب وہ اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائے۔ دنیا میں کس پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیک انسان ہے اور حق پر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ بینات سے کیا مراد ہے؟ واضح معجزات، مشکل احکام، لمبی دعائیں۔ واضح معجزات۔ آیت 187 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیا عہد لیا تھا؟ وہ کتاب کی تعلیمات بغیر چھپائے لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، وہ رمضان کے روزے رکھیں گے۔ وہ کتاب کی تعلیمات بغیر چھپائے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اہل کتاب کا عہد کرنے کے بعد کیا رویہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھپانے اور دنیا کے فوائد کے لیے بیچ ڈالا، اس پر عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، تعلیمات کو صرف اپنے تک محدود رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھپایا اور دنیا کے فائدے کے لیے بیچ ڈالا۔ کائنات بنانے کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کا امتحان، انسانوں کی روح کی تکمیل، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ۔ انسانوں کا امتحان۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں کن لوگوں کو عقل مند کہا گیا ہے؟ جو زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں، جو عبادات میں مشغول رہتے ہیں، جو قرآن کو سکھاتے ہیں، جو زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں۔